بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، میری پیاری خواتین، آپ محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو آج ضرور دیکھ لینا۔ بہت ہی کامیاب باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس ویڈیو کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے تھمبنیل کو پڑھا ہوگا اور حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کچھ لوگ شب بارات میں جاگتے تو ہیں، لیکن ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جاگنا، ان کا نماز پڑھنا اور ان کی کوئی بھی عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نفل بھی رد ہو جاتے ہیں، ان کی نمازیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، ہے نا، اور ان کا کوئی بھی ذکر الہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اگر وہ یہ ایک غلطی کر جاتے ہیں تب۔ میرے عزیزوں، وہ غلطی کون سی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تھوڑا سا مطمئن رہیں، اطمینان رکھیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ابھی بتاؤں گا وہ غلطی، بنے رہیں، پورا دیکھیں بالکل۔ وہ غلطی بتانے والا ہوں کون سی وہ غلطی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شب بارات کب داخل ہو جاتی ہے، کب سے لگتی ہے شب بارات۔ تو دیکھیے، آج چاند کی 14 تاریخ ہے، 14، اور جب مغرب کی نماز سے پہلے جب غروب آفتاب کا وقت ہوگا تو غروب آفتاب کے بعد سے ہی تاریخ بدل جائے گی، 15 تاریخ لگ جائے گی، 15 شعبان داخل ہو جائے گی۔ تو جب 15 شعبان داخل ہوگی، اسی کو کہتے ہیں شب بارات۔ وہی ہے نجات والی رات، وہی ہے مغفرت والی رات۔ مغرب کی نماز کے یعنی غروب آفتاب سے سورج غروب ہوگا آج، اس کے بعد سے ہی 15 شعبان داخل ہو جائے گی۔ چاند کی تاریخ سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی داخل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ رات داخل ہو جائے تو اس رات کے بارے میں آتا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلبی کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ کو کرنا کیا ہے، یہ بات دھیان سے سنیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ دیکھیے، آپ نے یہ سنا ہوگا علماء کی زبانی، کتابوں میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اس رات میں جاگنا بڑا ثواب ہے۔ تو آج جاگنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ جاگنے کا مطلب یہ کہ آپ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کبھی کسی کا ذکر کریں، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی چغل خوری، کبھی کسی کی غیبت، یہ مطلب ہے جاگنے کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ جاگے ہیں اور اس جاگنے کی حالت میں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، تب وہ جاگنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ میرے عزیز، ایسے خالی مولی جاگنا کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ جاگے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، تسبیح اور تحلیل کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا ہے، علماء محدثین، مفسرین، محققین، انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، تب وہ جاگنا آپ کے کام آئے گا۔ اب خالی مولی جاگ رہے تو وہ کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے، وہ غلطی کون سی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عبادت بیکار ہو جاتی ہے، تلاوت بیکار ہو جاتی ہے، پوری رات کا جاگنا، عبادت کرنا خراب چلا جاتا ہے، بیکار چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، کچھ ہمارے بھائی، کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر تلاوت کی، تھوڑی دیر ذکر الہی کیا، تلاوت کی یا نمازیں پڑھی، اب ذکر کر لیا، اب نکل گئے مسجد سے باہر اور چوراہے پر کھڑے ہو گئے، اب کسی کا ذکر چھیڑ دیا، گاؤں میں کسی کی برائی شروع کر دی، چغل خوری شروع کر دی، غیبت شروع کر دی۔ اگر آپ
نمازیں آپ نے کتنی پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، ذکر الہی کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا آپ نے، اور اس کے بعد چغلخوری شروع کر دی، غیبت شروع کر دی، برائی شروع کر دی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تو وہ آپ کا جاگنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا بیکار ہو گیا۔ میرے عزیزو، اگر عبادت کو قبول کروانا ہے، آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری عبادت قبول ہو، ہمارا قرآن پڑھنا قبول ہو، ہمارے نفل پڑھنا قبول ہو، تو آپ کو غیبت چھوڑنا پڑے گی، غیبت سے توبہ کرنا ہے، چغلخوری سے توبہ کرنا ہے، جھوٹ سے توبہ کرنا ہے، برائی سے توبہ کرنا ہے۔ آپ اس رات میں، یہ نجات والی رات ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد بیری کے پتے پانی میں ڈال کر خوب ابال لیں، خوب کھولا لیں، جوش دے لیں، اور اس پانی سے نہا لیں، غسل کر لیں، پاک و صاف شفاف ہو جائیں، صاف اور شفاف ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ پوری رات ہمیں جاگنا ہے، اور جاگنا ہے، اور جتنی پوری رات جاگیں یا تھوڑے سے کچھ لمحات جاگیں، پوری رات جاگیں یا رات کا کچھ حصہ جاگیں، لیکن جتنا بھی ہم جاگیں گے، یہ ارادہ کریں، جتنا بھی ہم جاگیں گے تو اس جاگنے کے درمیان میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلخوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کریں گے۔ تو اس رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو، تو یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں پر نکل جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں، ہے نا، مارکیٹوں میں، شہروں میں نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پی، کبھی اگلے ہوٹل پر چائے پی لی، کبھی کہیں کو موٹر سائیکلوں کی لائن لگا دی، دوڑا دی موٹر سائیکلیں، ہے نا، شور شرابہ ہلہ کاٹے پھر رہے، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، بستیوں میں شور شرابہ، شور و غل کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کے دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے، نبی کا جو سچا امتی ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اطمینان سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریے، مطمئن ہو کر اللہ کا ذکر کریے، اور اس رات میں، یہ رات اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے، یہ رات اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، نصیب فرما دے، تو اس رات میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ دعا کریں اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت فرما، اور بالخصوص مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو جاگنے کے درمیان، جاگنے کا مطلب نہیں پوری رات خالی مولی جاگ رہے ہیں، ایسی کچھ پڑھے ہی نہیں، تو جاگنے کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ آپ پوری رات نہ جاگیں، بلکہ صرف 1 گھنٹہ جاگ لیں، اور اس 1 گھنٹے کے درمیان میں جتنی دیر آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کریں، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھ لیں، تسبیح پڑھنا ہے تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں، اور فجر کی نماز کے لیے جلدی اٹھ جائیں، تو قسم خدا کی وہ اتنی دیر ہی جاگنا آپ کے کام آ جائے گا۔ اور پوری رات جاگے، اور جاگتے بھی رہے، تسبیح بھی پڑھتے رہے، اور بیچ بیچ میں غیبت اور چغلخوری اور ذکر بھی ادھر ادھر کا کرتے رہے، ہے نا، تو پھر وہ آپ کا پوری رات جاگنا بھی کام نہیں آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ ذکر نہ کریں، ذکر کسی کا ذکر بھی کرنا ہے تو اچھائی کے ساتھ، کسی کی اچھائی بیان کریں، کسی کے عیبوں کو، کسی کا عیب آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے یہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو اس اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لے، پردہ پوشی کرے۔ اگر تو کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو پردہ پوشی فرما دے گا۔ میرے عزیزو، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو مغرب کے نماز کے بعد آپ غسل کر لیں، بیری کے پتے اس میں ابال کر پانی میں نہا لیں، اور نہانے کے بعد میں اچھے سے اللہ کی عبادت کریں، مطمئن ہو کر، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ کی نجات ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، ایک روایت میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا بیان ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ کہیں سفر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، آپ نے راستے میں کہیں پڑاؤ جب ڈالا، تو جہاں پر آپ ٹھہرے تھے وہاں دوسرے لوگ بھی تھے، آپ پوری رات عبادت کرتے رہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے کہ میں بھی اپنے والد محترم کے ساتھ عبادت کرنے لگا، پوری رات گزر گئی۔ رات کا جب آخری حصہ آیا تو میں اپنے والد سے بولا کہ والد محترم، والد بزرگوار، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ پڑے پڑے سو رہے ہیں، ان کو عبادت کرنا چاہیے تھی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔
تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تو بھی سو جاتا، یہ سونے والے تجھ سے بہتر ہیں، اچھا تو یہ تھا کہ تو بھی سو جاتا، لوگوں کو تانے نہ دیتا، لوگوں کی غیبت نہ کرتا۔ یہ جو تو آج ان کی غیبت کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے اپنی عبادت کا کہ ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ پڑے پڑے سو رہے ہیں، تو ان کی برائی میں تو ملوث ہو گیا، یہ تجھ سے بہتر ہے۔ تو کہا کیسے بہتر ہے؟ کہا اس لیے یہ بہتر ہے کہ یہ پڑے پڑے سو رہے ہیں لیکن یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اب یہ سو رہے ہیں، اب یہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اس وقت ان سے گناہ نہیں ہو رہا ہے، یہ غیبت نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کسی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں برائی کے ساتھ، اور تو غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تجھ سے اچھے ہیں یہ سونے والے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ پیغام ملا کہ اس جاگنے میں برائی کرنے سے بہتر یہ ہے، اس جاگنے میں جھوٹ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں، آرام کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، جتنی دیر بھی آپ کو ذکر کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، صبح یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں، سحری کھا لیں، روزے کا ارادہ کر لیں اور نماز فجر پڑھ لیں، تو وہ بہتر ہے۔ لیکن پوری رات بھی جاگے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی کلمہ شریف زبان سے نہیں نکالا، تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری عزیزوں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔